خوش آمدید روح کشمیر کے ایک اور سفر میں۔ آج ہم سپردگی کے گہرے راستے کی بات کریں گے۔ سپردگی کو صوفیانہ اصطلاح میں فنا ہونا کہتے ہیں۔ یہ زندگی کے ساتھ بہنے کا ہنر ہے، جیسے دریا سمندر کی جانب اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک دریا کا تصور کرے جو برف پوش چوٹیوں سے اترتا ہے۔ وہ پتھروں سے الجھتا نہیں، پہاڑ ہٹانے کی ضد نہیں کرتا۔ وہ بہتا ہے، کبھی شور مچاتا، کبھی پرسکون تالابوں میں ٹھہر کر، مگر ہمیشہ سمندر کی سمت اپنا راستہ پا لیتا ہے۔ ہم بھی اسی بڑے دریا کا حصہ ہیں، لیکن اکثر ہم مزاحمت کرتے ہیں، زندگی کو اپنی مرضی کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ضد میں تھک جاتے ہیں۔ خلیل جبران لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سمندر میں اترنے سے پہلے دریا خوفزدہ ہوتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر اپنے راستے کو دیکھتا ہے اور آگے ایک اتنا وسیع سمندر ہے کہ لگتا ہے اس میں اترنا گویا ہمیشہ کے لیے مٹ جانا ہے۔ مگر کوئی اور راستہ نہیں، دریا واپس نہیں جا سکتا۔ اسے سمندر میں اترنے کا خطرہ مول لینا پڑتا ہے، کیونکہ تبھی خوف مٹتا ہے اور تب ہی دریا جانتا ہے کہ یہ مٹنے کا نہیں بلکہ سمندر بن جانے کا عمل ہے۔ یہی تو اصل سپردگی ہے، فنا کا راز، خود کو وسیع تر حقیقت میں سمو دینا۔ ایک دانا نے کہا تھا، تم کشتی چلاؤ مگر ہوا اور موجیں سمندر کی ہے۔ ہم محنت کریں مگر لہروں کو حکم نہیں دے سکتے۔ کنٹرول محض ذہن کی گھڑی ہوئی کہانی ہے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع اور باشعور ہے۔ ایک روحانی استاد کہتا ہے کہ مزاحمت ہمیں ہونے سے کاٹ دیتی ہے۔ مزاحمت کمزوری ہے جو طاقت کا نقاب پہنتی ہے۔ جب ہم جو ہے اسے لڑائی کے بغیر قبول کر لیتے ہیں، تب اصل قوت یعنی حال کی طاقت ہمارے اندر جاگتی ہے۔ ایک مسافر نے ایک صوفی استاد سے پوچھا، میں کیسے جانوں کہ میرا راستہ درست ہے؟ استاد نے ایک خشک پتا دیا اور کہا، اسے ندی میں رکھ کر دیکھو۔ پتا پانی کے ساتھ مڑتا، لہروں میں جھولتا، مگر اپنا رخ دھارا کی سمت سے نہ ہٹاتا۔ استاد نے کہا، تیرا کام دھارا کو دھکیلنا نہیں، بس ہوشیار رہ کر اس کے ساتھ بہنا ہے۔ مسافر سمجھ گیا، بھروسہ سستی نہیں بلکہ بیدار رہ کر ایک بڑے نظام میں شریک ہونا ہے۔ سپردگی ہار ماننے کا نام نہیں بلکہ خود کو کسی بڑے شعور کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ ایک صوفی بزرگ نے فرمایا، بارش سے مت لڑو، وہی مٹی جو بارش کو پیتی ہے باغ اگاتی ہے۔ زندگی کے موسموں سے لڑنا بنجر رہنا ہے۔ بارش پر اعتماد ہی پوشیدہ بیجوں کو پھوٹنے دیتا ہے۔ مولانا رومی بھی دل کے بدلتے موسموں کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کوشش کرو کہ اپنے دل کے بدلتے موسموں کو ایسے ہی قبول کرو جیسے تم نے اپنے کھیتوں پر گزرنے والے موسموں کو ہمیشہ قبول کیا ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا، اگر میری زندگی خدا کے سپرد ہے تو سب خیر ہے، مجھے اسے دوبارہ پکڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہی ہے اصل سپردگی، فنا کمزوری نہیں بلکہ وسعت کی طرف کھلنے کا در۔ جب ہم زندگی کے دریا پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہمیں سنبھالے ہوئے تھا۔ ہماری اصل ذمہ داری کبھی سمندر کو قابو میں کرنا نہیں تھی، بس اپنی آنکھیں کھلی اور دل کو نرم رکھنا تھا۔ روح کشمیر کے اس سلسلے کو سننے کا بہت شکریہ۔ اگلی قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔